السلام علیکم۔ مریم نواز صاحبہ کے جو بہت مشہور جملے ہیں ان میں یہ بھی ہے کہ میرے پاس آڈیو ویڈیوز ہیں اور حاضر سروس لوگوں کی ہیں، اور میں نے جب وہ دیکھی تو میں بڑی پریشان ہوئی۔ پھر یہ بھی وہ فرما چکی کہ میاں نواز شریف صاحب جب کہیں گے وہ ریلیز کی جائیں گی، وہ سامنے لائی جائیں گی۔ کچھ تو وہ سامنے لے آئیں، کچھ ان کی اپنی آڈیوز سامنے آ چکی ہیں۔ اب جب وہ سعودی عرب گئیں تو اسی وقت جو کلپس سامنے آئے جس پر ہم نے تفصیل سے بات بھی کی ہے، منصور علی خان صاحب کا جو انٹرویو ہے مریم صاحبہ کا، انہوں نے انٹرویو کیا، اس میں سے جو کلپس وائرل ہوئے جو پہلے سامنے نہیں آئے تھے، جس میں کچھ سوالوں کے جواب وہ نہیں دے پا رہی، اور جس میں وہ کہتی ہیں کہ میرے پاس تو کوئی گاڑی ہی نہیں ہے اور BMW کو بھی نہیں میں نے استعمال کی، اور وہ سارا قصہ گاڑیوں کا، اور پھر وہ جس طرح بتا رہے ہیں منصور صاحب کہ آپ نے خود ایڈمٹ کیا ہوا ہے اتنی کی گاڑی بیچی کی تھی، مجھے تو اس بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں ہے، یہ فلاں کی ہوگی بزنس میں، یہ اس طرح وہ سب تو ہوا ہی۔ لیکن اب جب آپ خود آڈیو ویڈیوز کا کھیل کھیلیں گے تو پھر ظاہر ہے کہ آپ کے حوالے سے بھی آڈیوز بھی آئیں گی، ویڈیوز بھی آئیں گی۔ ابھی آپ دیکھیں کہ سعودی عرب پہلے مریم نواز صاحبہ پہنچتی ہیں، اس کے بعد میاں نواز شریف وہاں پر پہنچتے ہیں۔ اب حال ہی میں صرف آپ اگر جائزہ لیں، ایک تو ویڈیو نظر آتی ہے کہ خاتون مریم صاحبہ کے ساتھ تصویر اتروا رہی ہے، تو مریم صاحبہ سمجھتی ہیں میری فین ہے، تو جب ساتھ تصویر اتروانے لگتی ہیں یا ویڈیو، تو وہ خاتون کہتی ہے کہ جی کہیں کہ مائی فیملی از تھیف، کہ میرا خاندان چور ہے۔ اچھا، اب یہ جب آیا تو بہت سے لوگوں نے کہا کہ جی دیکھیں یہ بڑی غلط بات ہے، اور اس میں مریم نواز صاحبہ کے ناقدین بھی شامل تھے، عمران خان صاحب کی حمایت کرنے والے لوگ بھی شامل تھے کہ شاید اس خاتون کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ مگر لوگوں نے یہ بھی کہا کہ جب نہتی خاتون پر گولیاں سیدھی چلائی جا رہی ہیں، ربر بلٹس چلائی جا رہی ہوتی ہیں، تو اس وقت کیوں نہیں یہ خیال آتا کہ یہ کوئی غیر اخلاقی حرکت ہے۔ ایک خاتون نے اس طرح سے کیا، اور پھر یہ بھی ہوا ہے کہ یہ بھی سوشل میڈیا پر آیا کہ اس خاتون نے ایک جرنلسٹ سے رابطہ کیا اور کہا کہ جی وہاں پر پھر مجھے جو مریم صاحبہ کے ساتھ لوگ تھے، گارڈز وغیرہ تھے، انہوں نے پھر ڈرایا دھمکایا بھی تھا۔ خیر، ابھی جناب آپ دیکھیں، اس سے پہلے کہ میں آپ سے عرض کروں کہ جو ویڈیوز آئی ہیں یا جو ثبوت آئے ہیں کہ وہاں پر کیا ان کو شاہی پروٹوکول ملا ہے، کیونکہ یہ خبریں چلوائی گئیں شریف خاندان کی طرف سے کہ جی وہاں شاہی مہمان ہیں، ان کو شاہی پروٹوکول ملے گا، شاہی مہمان سرکاری مہمان کے طور پر جائیں گے۔ تو جو پہلا ہی ثبوت سامنے آیا وہ مریم نواز صاحبہ اور خاندان کی دیگر خواتین کے ساتھ گئیں، تو وہ جب وہاں سے اتر رہی ہیں، جہاں لگیج وغیرہ بھی نظر آ رہا ہے ارد گرد، وہ جہاز سے جب اتر رہی ہیں تو وہاں پر کوئی شاہی خاندان میں سے کوئی شخص نظر نہیں آ رہا ان کو لینے کے لیے، کوئی نہیں ہے، اور وہ وہاں پر اتر رہی ہیں، کھڑی ہو رہی ہیں، اچھا گاڑیوں کو دیکھ رہی ہیں، اگرچہ پھر بھی VIP کیونکہ پیسہ تو بہت ہے، لیکن کوئی شاہی پروٹوکول نہیں ہے، کوئی شاہی خاندان کی طرف سے کوئی نہیں آیا، کوئی سرکاری اس طرح کا پروٹوکول نہیں ملا۔ تو آپ کو کیا ضرورت ہے خام خواہ جھوٹ بولنے کی یا یہ کہنے کی؟ آپ کے وہاں پر تعلقات، پیسہ، دولت ویسی آپ کے پاس بہت ہے، لیکن یہ شاہی خاندان والا قصہ کوئی نہیں ہے۔ اب وہ سعودی عرب بھی محمد بن سلمان بدل چکے ہیں۔ پھر انہوں نے خود اور کیا کیا چلایا، اس پر آنے سے پہلے میں آپ کو یہ تصویر دکھا دیتا ہوں۔ اب مریم صاحبہ کی تصویر کا ویڈیو ہے یہ۔ مریم صاحبہ جب آ رہی ہیں تو آپ دیکھیں کہ وہاں پر ٹوٹل 5 لوگ ہیں، 4 ایک طرف کھڑے ہیں کچھ بکے گلدستے پکڑ کے، اور ایک صاحب ایک طرف، اور یہ انہی کے کارکن ہیں، بس یہ ٹوٹل وہاں پر 5 لوگ آپ دیکھیے، اور ایک ان میں صاحب آپ اکثر دیکھتے رہیں گے کہ جن کے ساتھ اکثر نظر آتے ہیں۔ تو یہ ایسے لگتا ہے کہ جو یا کوئی پاکستان سے یا سعودی عرب سے پہلے گیا ہوا، برطانیہ سے پہلے گیا ہوا ہے سعودی عرب، اور وہیں پر جا کر وہاں ان کو ریسیو کرنے پہنچا ہوا ہے، یہ تو حال ہے۔ پھر ایک اور تصویر بڑی وائرل ہوئی کہ جی میاں نواز شریف کا استقبال کرنے کے لیے چند لوگ کھڑے تھے، ان کے اپنے لوگ ہی تھے، میاں نواز شریف صاحب کسی اور گیٹ سے نکل گئے، یہ خوفزدہ ہیں کہ کہیں بھی جائیں کوئی احتجاج نہ ہو جائے، ان کے لیے ایک مسئلہ ہے۔ اچھا، اب اس کے ساتھ ساتھ یہاں تک کہ جی انڈیا میں بھی اب یہ کوریج ہونے لگ گئی مریم صاحبہ کی، جی خاتون کے ساتھ تصویر توڑانے گئی تو انہوں نے کہا جی وہ جو ہے نا کہتے ہیں پورا ٹبر چور ہے، اس نے بھی کہہ دیا، اس پر بھی بات ہو رہی ہے، انڈیا تک میں بات ہونے لگی ہے۔ اچھا، اب جو ویڈیوز مریم صاحبہ کی سامنے آئیں کہ جب وہ وہاں جدہ ایئرپورٹ پر اتری ہیں تو وہاں کھڑی ہیں، تو لوگ اب وہاں بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ دیکھیں جی خاندان ہے، یہ ایسے ہیں، یہ ویسے ہیں، ان پر تنقید اس ویڈیو پر بھی کر رہے ہیں۔ یہ موازنہ کر رہے ہیں کہ اچھا آپ نے کچھ اور نہیں تو جس طرح مریم صاحبہ یہاں سے گئی ہیں پاکستان سے، آپ وہ گاڑیوں کا پروٹوکول دیکھیں، یہاں سے جاتے ہوئے سرکاری افسران جو ایئرپورٹ موجود ہیں ان کو دیکھیں کتنے لوگ ہیں، اور وہاں پر دیکھ لیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ پروٹوکول کیا ہوتا ہے۔ یہاں پر یہ حکومت ہی اس لیے کرنے آتے ہیں، ورنہ باہر چلے جاتے ہیں جب ذرا خطرہ ہو کوئی۔ تو یہی مزے، یہی پروٹوکول، یہی شاہی انداز، یہی وائس رائے والا معاملہ کہ یہاں آئے ہیں تو یہاں سے جناب گاڑیاں، سرکاری گاڑیاں، کوئی ہوتا نہیں مریم صاحب کے پاس، لیکن سرکاری گاڑیاں، سرکاری پروٹوکول، سرکاری سیکیورٹی، وہ سب یہاں سے مل رہا ہوتا ہے۔
وہاں جاتے ہیں تو وہ آپ دیکھ لیجیے وہ کہاں اتر رہی ہیں, کس طرح وہ بیٹھ رہی ہیں, وہ بالکل معاملہ فرق ہے. اگرچہ یہ ہے کہ عام پاکستانی والا نہیں, لیکن جو یہ کہہ رہے ہیں نا شاہی خاندان, تو وہ کچھ اور چیز ہے. اچھا, ہنا پرویز بٹ صاحبہ نے ایک تصویر شیئر کی میاں نواز شریف صاحب کی. وہ تصویر کیا کہتی ہے, میں نیچے نون لیگ کے ہی اہم ترین آدمی کا میں آپ کو دکھا دوں گا وہ کیا کہہ رہا ہے. اس سے پہلے یہ جو راشد مراد صاحب نے تصویر شیئر کی اور کہا جی کارکن آگ بجھانے کے لیے زمان پاک پہنچے. اب یہ راشد مراد یہ نون لیگ کے بہت ہی, کیا کہوں میں, مجھے لفظ نہیں ملتا کیا ان کے کہیں کہ بڑا ہی, لیکن یہ اتنی گھٹیا اور غلیظ زبان عمران خان کے خلاف استعمال کرتے ہیں. انہوں نے یہ تصویر شیئر کی ہے میاں نواز شریف کی محمد بن سلمان کے ساتھ. اب یہ بہت پرانی کچھ سال پرانی تصویر ہے, اور پھر لوگ اس کو نون لیگ والے اچھا یہ دیکھیں جی شاہی پروٹوکول ملے گا. بھائی کیا ضرورت ہے آپ کو, وہی بات آ بیل مجھے مار. جب آپ غلط بات کریں گے, جھوٹ بولیں گے, تو لوگ ظاہر ہے اس کا جواب دیں گے, ورنہ کسی نے کہا اچھا گئے ہیں سعودی عرب, ٹھیک ہے جی چلو. اب لوگ کہہ رہے ہیں کون سا شاہی پروٹوکول, کیا چیز. پہلی شرمناک ویڈیو یہ آ گئی کہ وہاں ابھی جانے والے تھے, تو پہلی ویڈیو جو میں نے خود دیکھی کہ جی وہاں پر لوگ نعرے لگا رہے ہیں پارک میں. میاں نواز شریف صاحب اکیلے تو جا نہیں سکتے, گو نواز گو, گو نواز گو. ان کا وہ جو گارڈ ہیں دو ساتھ ساتھ اکثر ہوتے ہیں, وہ جنہوں نے لوگوں کے ساتھ ہاتھا پائی بھی کی, وہ پولیس بھی ایک دفعہ آگے ان کو پکڑنے, تو وہ ایک آگے ہوتا ہے, لیکن لوگ نہیں گھبراتے. یہ تو ابھی یورپ گئے, ابھی تو سعودی عرب چلے گئے نا, برطانیہ سے پہلی دفعہ اس طرح سعودی عرب, تو پھر کہتے ہیں جی ہم پاکستان نہیں آ سکتے, تو یورپ گئے, وہاں پر جناب لوگ ویڈیو بناتے رہے کہ دیکھیں جی یہ میرا خیال اٹلی چلے گئے, تو وہاں کا سسلین مافیا اب واقعی اٹلی پہنچ گیا, وہاں سے شروع ہوا تھا یا کیا. تو یہ تو ہوتا ہے ان کا حال. اب آ جائیں جناب ہنا صاحبہ نے جو تصویر شیئر کی ہے, میں اس پر کیا کہوں, اس کے نیچے کمنٹس پہ ہی چلے جائیں. اب ہنا پرویز بٹ آپ جانتے ہیں کہ مریم صاحب ان کو سوشل میڈیا کے حوالے سے بھی انہوں نے خود کہا کہ مجھے نوجوانوں کے لیے کہا ہے کہ جی آپ اکٹھا کریں نوجوانوں کو, اور نون لیگ کے جو یہ ونگ ہے ینگ یوتھ کا ونگ, اس کو دیکھیں آپ. تو خیر ان کی ابھی حالیہ ایک ویڈیو بھی سامنے آئی تھی, وہ بیچاری وہاں تقریر کر رہی ہیں, تو آگے لوگ ہی نہیں ہیں, کوئی 5-6 نوجوان کھڑے ہیں بس. انہوں نے تصویر شیئر کی ہنا پرویز بٹ نے, میاں صاحب اللہ کے گھر کی زیارت کے دوران بھی ملک کے بارے میں فکر مند ہیں. ٹھیک ہے, ان کی تصویر ہے, میاں نواز شریف فکر مند نظر آ رہے ہیں. میں نہیں کچھ کہتا, صرف نیچے آپ دیکھ لیجئے لوگ کیا کہہ رہے ہیں. اس میں سب سے اہم بات, چلیں ناقدین ہوں گے, دیگر لوگ ہوں گے, مگر ان کے اپنے لوگ جو بات کہیں تو اس کو تو آپ دیکھیے. اب ان میں جناب ایک ایم این اے صاحب, انہوں نے یہ بات کی نون لیگ کے ہی, کہ بھئی آپ یہ کس طرح کہہ سکتی ہیں, کیا ضرورت ہے آپ کو, مت اس طرح کے کام کریں, مت آپ ایسی بات کریں کہ پھر لوگ ہی جو ہیں وہ ہمارا مذاق اڑانے لگ جائیں, کیوں آپ اس طرح کی بات کرتی ہیں. تو یہ اب اپنے لوگ کہنے لگ گئے ہیں, اور یہی ان کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ کیا کریں, کہ پھر اپنے لوگ سمجھانے لگ جاتے ہیں کہ جی کیا ضرورت تھی آپ کو کرنے کی, آپ کس طرح سے بات کہہ سکتی ہیں, اور پھر لگتا ہے کہ اس کے بعد سمجھایا جاتا ہے کہ بھئی یہ بات نہ کرو, اس کو ہٹا دو, آپ کا کوئی ضرورت تھی, اگر وہ کہہ ہی بیٹھی ہے تو آپ یہ نہ کریں. تو ان کے اپنے لوگ جناب, کوئی وہ گجرانوالہ کے صدر میں نے دیکھا, وہ اس کا جواب دے رہے تھے کہ جی یہ آپ کو ضرورت نہیں تھی اس کو شیئر کرنے کی, جس وجہ سے بھی گئے ہیں وہ جو بھی سوچ رہے ہیں آپ رہنے دیں, آپ کس طرح سے کچھ کہہ سکتی ہیں کہ جی وہ کیا سوچ رہے تھے کیا نہیں سوچ رہے تھے. تو یہ پھر حال ہو جاتا ہے کہ جی جب آپ اس طرح کی کوئی چیز شیئر کرتے ہیں تو لوگ پھر ظاہر ہے کہ کمنٹس بھی پھر کریں گے ہی. اس میں مجھے یہ بھی یاد آیا کہ فواد چودھری صاحب نے کہا کہ مریم صاحبہ کی تصویر شیئر کر کے کہ جی اللہ تعالیٰ نور دے, تو اس پر پھر بہت زیادہ میں نے دیکھا عظمہ صاحبہ نے بھی کہا کہ جی کیا ضرورت ہے. اچھا یہ آ گئی چودھری عابد رضا کوٹلہ, یہ دیکھیے چودھری عابد رضا کوٹلہ یہ اب اس تصویر پر جواب دے رہے ہیں. میں آپ کو بتا دوں چودھری عابد رضا کوٹلہ یہ ایم این اے ہیں پی ایم ایل این کے N71 گجرات, پریزیڈنٹ پی ایم ایل این گجرانوالہ ڈویژن. ٹھیک ہے جی, یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے, اور یہ خاص طور پہ چودھری پرویز الہی کے خلاف یا چودھری برادران کے خلاف یہ بڑے خاص آدمی ہیں نون لیگ کے. یہ کہہ رہے ہیں محترمہ میاں نواز شریف صاحب کو ایسے طنز سے باز رکھیں. سنیے ذرا, محترمہ میاں نواز شریف صاحب کو ایسے طنز سے باز رکھیں, وہ کیا سوچ رہے ہیں یہ وہ خود ہی جانتے ہیں. جگ ہسائی کا باعث نہ بنے, کہ بے عزتی نہ کروائیں, لوگ ہم پر ہنسیں گے, مت اس طرح کی بات کریں. اب یہ کون ہے, ایم این اے ہے, ممبر نیشنل اسمبلی پی ایم ایل این کے N71 سے گجرات سے, پریزیڈنٹ پی ایم ایل این گجرانوالہ ڈویژن, پورے گجرانوالہ ڈویژن کے,
انہوں نے اپنی ویڈیوز تصاویر اور سارا کچھ بڑا شیئر کیا ہوا ہے جی میاں نواز شریف کے ساتھ. وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی محترمہ میاں نواز شریف صاحب کو ایسے طنز سے باز رکھیں, یہ طنز ہے کر رہے ہیں. وہ کیا سوچ رہے ہیں وہ خود ہی جانتے ہیں, جگ اسائی کا باعث عمل ہے. اب میں اس سے زیادہ آپ کو کیا عرض کروں, یہ تو ہے. اور اس کے بعد آپ نیچے جا کے ٹائم لائن دیکھ لیں. کوئی کہہ رہا ہے مہوش قماس خان صاحبہ کہہ رہی ہیں جی اتنے فکر مند ہیں تو پاکستان کیوں نہیں آ سکتے. اچھا جی, وہ کہتے ہیں جی آپ کو اس سے فرق نہیں پڑنا چاہیے, آپ نے نااہل کر دیا, اب وہ جدھر مرضی جائیں, لوگ یہ کہہ رہے ہیں. تو کوئی کسی فلم کا شیئر کر رہا ہے جی وہ منا بھائی کا کہ جی کچھ بھی ذہن میں آئے گا. یہ دیکھیں, یہ دیکھیں, چلو جی کوئی جی کس طرح پتہ لگا ان کے بھیجے میں گھسا تھا, اس طرح کی بات کریں. جب اپنے میں نے آپ کو بتایا نا چودھری عابد رضا کوٹلا جو ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ نہ اس طرح کی باتیں کریں. پھر کوئی کہہ رہا ہے کہ جی پاکستان یہ سوچ رہے ہیں کہ کیا سوچ رہے ہیں یہی کہ جو ملک بچ گیا ہے اسے کیسے تباہ کرنا ہے, اس طرح کی بات. تو اب بات یہ ہے کہ میاں صاحب کو اتنی فکر ہے تو پھر بھائی سے کہیں کہ بھائی اداروں میں ٹکراؤ نہ کریں, وہ اسحاق ڈار سے جان چھڑوا دیں اس ملک کی, جب سے وہ آئے ہیں بالکل برباد کر کے رکھ دیا ہے. اب ایک سال میں جتنی مہنگائی ہو گئی ہے میاں صاحب کو تو کوئی فرق نہیں پڑ رہا. آپ دیکھ لیں میاں صاحب جب سے لندن گئے ہیں ان کی دولت میں اضافہ ہی ہوا ہے. ان کی گاڑیاں پہلے سے اور زیادہ اچھی, بینٹلے آپ کو نظر آ جائیں گی, اور گاڑیاں اچھی اور ایکسپینسو. آپ دیکھیں گے کہ ان کی شاپنگ جو ہے وہ مہنگی سے مہنگی ہوتی چلی جائے گی. ان کو نہیں کوئی فرق پڑا. ان کے دورے, ان کا لباس وہ زیادہ مہنگا ہو گیا ہوگا. تو اب یہ کہنا جی فکر ہے, فکر ہوتی تو جناب توشہ خانہ سے وہ سب کچھ لے جاتے جو وہ لے جا چکے ہیں, اور اس کی تفصیل نہیں دے رہے جتنا انہوں نے وہاں شاہی خاندان سے, وہاں سعودی عرب سے جو بھی کچھ بھی ملا ہے. تو اب آپ دیکھیں بہت سے لوگ یہ کوئی کہہ رہا ہے جی ملک کی نہیں اپنی پڑی ہوئی ہے. بہت سے ایسے یعنی کمنٹس ہیں جو میں نہیں پڑھنا چاہ رہا. تو لیکن آپ یہ دیکھیے کہ سب نیچے کوئی ان کی حمایت میں تو آئے, کوئی مجھے تو جتنے میں دیکھتا جا رہا ہوں کوئی ایک شخص اپریشیٹ نہیں کر رہا, ایک بھی نہیں مل رہا مجھے. سب نیچے ایسے ہی ہے. کوئی دیکھے کسی نے لگایا ہے یہ عظمیٰ رحمان نے, وہ یہ لگا دیا آٹے کی لائنوں میں 30 افراد جاں بحق ہو گئے جب غریب مر رہا ہے, تو غریب ملک کے وزیر اعظم شہباز شریف نے 9 ماہ میں 1 ارب 3 کروڑ کے سرکاری دورے کیے ہیں. تو ارشاد بھٹی صاحب نے کہا. تو لوگ نیچے یہ چیزیں شیئر کر رہے ہیں, آپ دیکھیں ان کی مختلف ویڈیوز شیئر کر رہے ہیں. میاں صاحب یہ سوچ رہے ہوں گے, میاں صاحب یہ سوچ رہے ہوں گے. کوئی کہہ رہا ہے جی آج کا بیسٹ لطیفہ. اس طرح کے بے شمار دیکھتے جائیں جناب کیا کیا لوگ شیئر کر رہے ہیں, میں کیا کہوں. لیکن میں حیران ہوں کہ کوئی ایک, اچھا کوئی ان کو مشورہ دے رہا ہے ڈیلیٹ کر دو, جو ان کے شاید حامی ہو گئے نا, ڈیلیٹ کر دیں نہ کریں. کوئی تو ہو جو نون لیگ کا حامی نیچے نظر آئے, کچھ تو ہوں گے, تو اپنے سوشل میڈیا اس کو ایکٹیو کر دیتے ہوں گے کہ جی یہ ہم نے ٹویٹ کیا ہے تو ذرا اس پر ذرا اچھے کمنٹس دے دیں. نیچے آپ دیکھ لیجئے سب اس طرح کی بات کر رہے ہیں کہ جی یہ کیا آپ نے کر دیا. اپنے لوگ جب کہہ رہے ہیں کہ جی ہٹا دیں اس کو, مت کریں یہ. اچھا رؤف کلاسرا صاحب نے اسی دورے کے حوالے سے کہا جی جب کچھ عرصہ پہلے وزیر اعظم شہباز شریف اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر سعودی عرب گئے تھے تو اس وقت کہا گیا تھا کہ ان کے دورے میں سعودی عرب امداد کا اعلان نہیں ہوا. تو اب کیا سعودی نواز شریف اور مریم نواز کے دورے کے دوران اس کا اعلان کریں گے تو عجیب نہیں لگے گا. یہ سوال انہوں نے کیا فورن افیئرز کے حوالے سے بیٹ کرنے والے صحافی سے کامران یوسف صاحب سے. تو اب آپ یہ دیکھ لیں کہ لوگ کس طرح کیا کیا باتیں کر رہے ہیں. تو یہ جناب ان کے وہ دورے کی باتیں ہیں, اس کے دوران اس سے آگے پیچھے جو ویڈیوز آئی ہیں, جو باتیں ہو رہی ہیں وہ. اچھا وہ جو میں کہہ رہا تھا فواد چودھری صاحب نے کہا جی اللہ تعالیٰ کرے کہ چہرے پر نور آئے, تو اس پر اعظم بخاری سے بڑے غصے میں ہیں. انہوں نے فواد چودھری کی تصاویر شیئر کر کے کی تو وہ کوئی لوگ جواب دے رہے ہیں جی اس میں انہوں نے کوئی غلط بات تو نہیں کی, انہوں نے تو ایک دعا ہی کی ہے. ظاہر ہے کہ اب یہ ایک دوسرے کے مخالف ہیں تو طنز دونوں طرف سے چل رہا ہوتا ہے. اچھا ایک اور بات جو نظر آئی کہ بڑا عجیب تھا کہ جی عادل شاہ زیب صاحب نے انٹرویو کیا مریم صاحبہ کا بھی حال ہی میں, تو کہتی ہیں مجھے یہ پہلے بتائیں کہ جی وہ گئے کیوں تھے, یعنی وہ بات کرتے ہیں کہ جی میاں صاحب آتے کیوں نہیں پاکستان, کیوں نہیں آ رہے, تو اس پر وہ جواب کیا دیتی ہیں مریم صاحبہ. بات کا جواب چاہیے کہ ان کو یہاں سے جانا کیوں پڑا. بیمار تھے وہ بیمار نہیں تھے. ان کو چلو کہتی بیمار نہیں تھے, وہ کہتے ہیں ان کو بیمار کیا گیا تھا, ان کو اس طرح کی کوئی چیز دی گئی تھی, تو وہاں جا کر انویسٹیگیشن کیوں نہیں کروا لی. پھر وہاں جا کر وہ کیا تھا کہ وہاں جاتے ہی ٹھیک ہو گئے, جس کی کوئی علاج کی وہاں کبھی ضرورت نہیں پڑی اگر وہ یہاں اتنے بیمار تھے, اور جو ان کو کیا گیا تھا اس سے پہلے کی جو ان کی رپورٹس تھیں جو آپ دکھاتے رہے. تو یہ ایک عجیب و غریب ڈرامہ ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جب آپ آڈیو ویڈیوز کا کریں گے تو جہاں جہاں آپ جائیں گے
خود اپنی آپ تصویریں ویڈیوز شیئر کرنے کی کوشش کریں گے کہ دیکھیں ہمیں بڑا پروٹوکول مل رہا ہے. میں نے آپ کو بتایا نا خود یہ ان کے سیلز کی طرف سے میڈیا سیل کی طرف سے چیزیں شیئر کی جا رہی ہیں کہ اپنے لوگ حنا صاحبہ نے جو چیز شیئر کی اس پر کیا جواب آیا. تو اسی حساب اندازہ لگا لیں کہ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے, ایک ایک چیز کا پھر لوگ جواب دیتے ہیں, وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو جب آپ غلط بات کرتے ہیں تو پھر لوگ فوری طور پر چیزیں نکال لاتے ہیں کہ جی پرانی تصویر تھی اور آپ نے اس طرح سے لگا دی. تو کیا ضرورت ہے آپ کو اس طرح کی بات کرنے کی؟ آپ جس مقصد کے لیے گئے ہیں آپ خاموشی سے اس مقصد کو پورا کریں. یہاں اپنے لوگوں کو کہیں کہ اس کو مت ڈسکس کریں, نہ کوئی ہمارے بارے سے بات کریں. جب آئیں گے دوبارہ ہم سیاست کو دیکھ لیں گے. خود آپ اس کام میں پڑتے ہیں, خود اس کو پھر پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہاں جی اس کو زیادہ اچھالو یا بڑھاؤ. میں نے آپ کو بتا دیا سب سے بڑی مثال حنا صاحبہ نے جو تصویر شیئر کی اس کے بارے میں ان کے اپنے ہی سینئر رہنما, اپنے ہی گجرانوالہ ڈویژن کے صدر نے جو کہا ہے, میرا خیال ہے کہ اس سے آگے پھر کوئی بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی. باقی ویڈیوز جو ہیں ہم نے تو وہ ڈسکس کی ہی ہیں. تو دیکھتے ہیں جناب کہ واپسی کب ہوتی ہے اور کہاں کہاں ہوتی ہے. میاں نواز شریف صاحب کیا پاکستان آتے ہیں یا سیدھا لندن ہی جاتے ہیں؟ لگ تو یہ رہا ہے کہ یہاں حالات ابھی تک ان کے بھائی نہیں بنا سکے اس طرح کے کہ وہ واپس یہاں آ سکے. میاں صاحب وہ لندن ہی جائیں گے اور مریم صاحبہ شاید پاکستان ہی آئیں گی اپنی سیاست اور پارٹی بچانے کے لیے, کیونکہ آج کل یہی تو دور لگی ہوئی ہے عمران خان کو مائنس کرنے کی. لیکن ایک اور چیز میں عرض کر دوں جو آن اے سیریس نوٹ, یہ تو جو سوشل میڈیا پہ جو چیزیں چل رہی ہیں جو ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ بات بھی ہے کہ دوست ممالک جس طرح سعودی عرب, یو اے ای, اس کے حوالے سے IMF نے کہا کہ جی پہلے ان کی طرف سے چیزیں آئیں, تو ابھی تک اس طرح سے معاملات طے نہیں ہو سکے. ساگڈر جو مرضی کہتے رہے ابھی تک جب ہم یہ ویڈیو بنا رہے ہیں, اور امید بس یہ ہے اب ہو جائیں گے. تو یو اے کی طرف سے ابھی تک کنفرمیشن نہیں آئی. اب یہ دوست ممالک بھی کہتے ہیں کہ آپ استحکام اپنے ملک میں پیدا کریں. اگر ایشین ڈیولپمنٹ بینک یہ کہہ رہا ہے کہ جی الیکشن حل ہے, تو آپ کا خیال ہے دوست ممالک اس چیز کو نہیں دیکھ رہے؟ جو سعودی عرب کہہ چکا ہے کہ اب ہم نے یہ کام نہیں کرنا کہ آپ کو ایسے ہی ہم قرض دے دیں یا کر لیں, اب ہم نے دیکھنا ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں. تو لہٰذا پرفارمنس اتنی بری ہے اس حکومت کی کہ میاں صاحب چلے جائیں, مریم صاحب چلی جائیں, تو یہ نہیں ہوگا کہ ان کے جانے سے کچھ ہو جائے گا. یہ وہ گئے کہ یہ ذاتی کاروبار اور ذاتی وہاں پر کرتے تھے اور وہ تعلقات بناتے تھے اور ملک کو پیچھے کر دیتے تھے. تو اس وجہ سے جناب کہ جی ہم آئیں گے, یہ نواز شریف نے کیا تھا, ہم آئیں گے تو سارے دے دیں گے. کبھی ادھر جا سعودی عرب, یو اے ای کہ جی میں مانگنے نہیں آیا لیکن مجبوری ہے. جب انہوں نے کہا تو میں نے کہا اور مانگ لیتا ہوں, تو آپ نے بڑے اچھا کیا اس وجہ سے. لیکن اب وہ دور نہیں رہا, تو وہ کہہ رہے ہیں استحکام پیدا کریں. ان ادر ورڈز یہ بات ہو رہی ہے کہ جی یہ جو نواز شریف اور یہ شہباز شریف ان کا جو پلان ہے یا یہ PDM کا جو پلان ہے کہ جی عمران خان مائنس, اس سے نکلیں. عمران خان اس وقت سب سے زیادہ پاپولر ہے. کیا ان کو نہیں پتا ان کی ایمبیسیز یہاں نہیں ہیں, وہ اپنی رپورٹس نہیں دیکھتے کہ کون کتنا پاپولر ہے؟ مشاہد حسین سید صاحب نے کہا ہے, مشاہد حسین سید اب نون لیگ میں سینیٹر ابھی بھی نون لیگ کے ہیں, کیا ان سے بڑا کوئی ہے کہ جو جانتا ہو معاملات کو, انٹرنیشنل معاملات کو, یا کم از کم دوست ممالک کے؟ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو کہہ رہے تھے جی تعلقات خراب ہو گئے, بھی ان کا ایک حالیہ انٹرویو ہے مریم ایمن صاحبہ کے ساتھ شاید, تو اس میں وہ جواب دیتے کہتے ہیں وہ کہ جی یہ تعلقات خراب ہو گئے فلاں ملک سے, عمران خان کے یہ ہوں گے, تو سب چیزیں ختم ہو چکی ہیں, یہ ایسی باتیں ہیں, وہ یہ ملک کو آگے بڑھائیں. یہ نون لیگ کے سینیٹر کہہ رہے ہیں. تو یہ جو سمجھ رہے ہیں کہ جناب بڑے اچھے, ہمارا سعودی عرب کے ساتھ بڑا تھا, وہ لگ پتا گیا ہے کتنا تھا اور کیا تھا, وہ شاہی خاندان کے ساتھ شاہی پروٹوکول فلاں, ہم آئیں گے تو اتنی دولت آ جائے گی, ایسے ڈالرز آ جائیں گے. اسٹیبلشمنٹ کے انہوں نے کہا, وجاہت خان صاحب نے کہا کہ جی ہمیں بتایا گیا تھا اسحاق ڈار آئے گا تو $200 سے نیچے آ جائے گا, یہ ہمارے ساتھ کمٹمنٹ ہے فلاں, اس طرح کی باتیں. تو یہ سارے ایکسپوز ہوتے چلے گئے ہیں. تو حل یہ ہے کہ آپ سب سے پاپولر لیڈر جو ہے اس سے خوفزدہ ہو کر الیکشن سے بھاگنے کی بجائے الیکشنز کی طرف آئیں, ملک میں استحکام پیدا کریں. تو پھر یہ دوست ممالک بھی پھر آپ کی مدد کو آ جائیں گے, کیونکہ انہوں نے بھی دیکھنا ہے کہ ملک کس طرف جا رہا ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.